فضائی آلودگی میں لاہور آج پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ لاہور کا AQI لیول 407 تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لاہور کا زیادہ سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس 523 تک جا سکتا ہے۔ بھارت کا شہر دہلی 274 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ فضائی آلودگی میں لاہور آج پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ لاہور کا AQI لیول 407 تک ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور کا زیادہ سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس 523 تک جا سکتا ہے۔ بھارت کا شہر دہلی 274 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ لاہور شہر میں فوگ اور اسموگ کے مکسچر سے شہریوں کو سانس لینے اور آنکھوں میں چبھن جیسی بیماریوں کا سامنا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ لاہور میں اسموگ نے پنجے گاڑ لیے۔ اسموگ بھٹوں، انڈسٹریز، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے باعث شدت اختیار کر گئی۔ اسموگ سے بے شمار بیماریوں نے جنم لے لیا۔ اسموگ کے باعث سانس کا مسئلہ، نزلہ، زکام، گلا خراب اور آنکھوں میں چبھن جیسی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دمہ، سانس، بلڈ پریشر اور دل کے مریض بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر بابر علی بھٹی کا کہنا ہے کہ اسموگ بھٹوں، انڈسٹریز اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوؤں سے جنم لیتی ہے۔ اسموگ از اے کمبینیشن آف اسموک پلس فوگ، تو جب یہ والا سیزن آتا ہے، جب فوگ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ چیز زیادہ ہونے لگ جاتی ہے۔ اب اس کا سب سے جو امپورٹنٹ سورس ہے وہ ہے گاڑیوں کا دھواں، جو اب لاہور میں ہم اب جس ایریا میں کھڑے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس میں آنکھوں میں چبھن، سانس لینے میں دشواری، گلا خراب، نزلہ، زکام، کھانسی، نمونیا جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں۔ گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے بچاؤ کے لیے زیادہ سے زیادہ گرم مشروبات کا استعمال کیا جائے۔ کیمرامین فیضان شیخ کے ساتھ شبیر حیدر ظفر، ایک نیوز لاہور۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر فیض سلطان کا کہنا ہے کہ اسموگ سے جہاں نوجوان اور بوڑھے متاثر ہو رہے ہیں، وہیں پر بچے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں۔ جو بچے ہوتے ہیں وہ ناک کی بجائے منہ سے سانس زیادہ لیتے ہیں، تو وہ پارٹیکل سانس کی نالی کو جا کے متاثر کرتے ہیں۔ ایسے بچے جو پہلے ہی سانس کے عارضے میں مبتلا ہیں، جن کو کسی قسم کی الرجی ہوتی ہے، وائرل انفیکشن بچوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بچوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں، جو کہ ان کو جا کے نزلہ، زکام، کھانسی، آنکھوں کی جلن اور سانس کا عارضہ جو ہے نا وہ اس سے متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے بچوں کو ماسک کا استعمال کرنا ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ جب بھی کھیلنے کے لیے بھی باہر نکلیں تو ان کو ماسک کا استعمال کروائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی جو ہے نا کیئر کریں۔ اسموگ ایشیا کا ایک مشترکہ مسئلہ بن چکا ہے۔ حکومتی سطح پر اقدامات کے ساتھ ساتھ بطور پاکستانی ہمیں بھی ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ ہم خود کو اور اپنے پیاروں کو کیسے اسموگ کے اثرات سے بچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے مقامی ہوا کے معیار کی رپورٹ سے باخبر رہنا چاہیے۔ اسموگ کے اثرات سے بچنے کے لیے بیرونی سرگرمیوں کو محدود کرنا ہوگا۔ ماسک کے استعمال کو معمول کی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ گھر کے اندر ہوا کو صاف رکھنے کے لیے آلات کا استعمال کرنا چاہیے۔ جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ آلودگی پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں۔ درخت لگانے کے ساتھ ساتھ آگاہی مہم بھی چلائیں۔ اسموگ نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ یہ اسموگ آخر ہے کیا اور کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ بتائیں گی انمول حق۔ اسموگ نے سب کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ اسموگ آخر ہے کیا اور یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ دراصل اسموگ میں آلودگی کی متنوع اقسام کا عمل دخل ہے۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں پیدا ہونے والے اسموگ میں انڈیا میں فصلوں کو جلانے کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ اس سے بڑی مقدار میں دھواں پیدا ہوتا ہے۔ اسموگ کی دوسری وجہ موسم سرما میں ہوا کا جمود ہے، جس کی وجہ سے اسموگ ٹھہر جاتی ہے۔ دیگر عوامل میں ٹرانسپورٹ ذرائع اور صنعتوں سے پیدا ہونے والی آلودگی ہے۔ موجودہ زمانے میں طرح طرح کی آلودگی کا ملاپ اسموگ جیسے زہریلے عمل کو پیدا کرتا ہے۔ عام طور پر اسموگ کو گرما اور سرما میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ گرمائی اسموگ پیچیدہ قسم کے فوٹو کیمیکل تعامل سے پیدا ہوتی ہے۔ نائٹروجن آکسائڈز اور سورج کی روشنی زمینی اوزون بناتے ہیں، جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ ماہرین کے مطابق سرما اور گرما کے ساتھ ساتھ اسموگ کی دو اقسام کے لیے بالترتیب سلفرس اسموگ اور فوٹو کیمیکل اسموگ کی اصطلاحیں بھی رائج ہوتی ہیں۔
सल्फर स्मोक सल्फर डाइऑक्साइड के फ़ज़ा में ज़्यादा इर्तिका से पैदा होती है, जबकि फ़ोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजलिस स्मोक भी कहा जाता है। ये स्मोक अमूमन इन शहरों में होती है जहां गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो। इसके लिए धुंध की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि इसकी बुनियाद नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन बुखारात होते हैं जो गाड़ियों के धुएँ और दीगर ज़राए से खारिज होते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में सरमाई स्मोक में कोयले से ज़्यादा दीगर अवामिल का हाथ होता है। स्मॉग क्या है, इसके सेहत पर क्या असरात होते हैं? स्मॉग में मुज़र सेहत ज़रात और गैस होती है, इसलिए स्मॉग में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आंखों के मसाइल भी और चेस्ट इन्फेक्शन का भी ख़तरा होता है। एहतियाती तदाबीर पर अमल करके स्मॉग से बचा जा सकता है। स्मॉग के दिनों में मास्क का इस्तेमाल आलूदगी से बचाता है। आंखों को महफूज रखने के लिए काले शीशे की ऐनक इस्तेमाल करें। गले के इन्फेक्शन से बचने के लिए गर्म पानी में शहद डालकर पिएं। जब भी बाहर से आएँ तो आंखों और चेहरे को ठंडे पानी से धोएं। सुबह शाम लेमन ग्रास का कहवा इस्तेमाल करें। सर्दियों में स्मॉग के असरात कम करने के लिए ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि लाहौर वालों को स्मॉग के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा। पंजाब हुकूमत स्मॉग कंट्रोल करने के लिए कोताही नहीं बरतेगी। पहली बार सेफ सिटी कैमरों के जरिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का चालान किया जा रहा है। EPA ने वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर तकरीबन 15,000 विज़िट्स किए, 152 इंडस्ट्री के को डिमोलिश किया। इसके अंदर वो प्लांट्स भी हैं जो रबड़ से तेल बनाते हैं, जो सबसे वर्स्ट प्लांट्स होते हैं, और उसके अंदर जो 66 इंडस्ट्री ऐसी है जो डिफरेंट री रोलिंग स्टील मिल्स हैं जिससे धुआं निकलता है, और तकरीबन 721 इंडस्ट्री यूनिट्स को सील किया गया, जिसमें से 152 को डिमोलिश किया गया। और इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं जिनके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस रखी गई, किसी सिफारिश को नहीं माना गया, क्योंकि ये इंडस्ट्री की एक एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगता है उनकी चिमनी के ऊपर जो बताता है कि उनके अंदर क्या हालात हैं जो चल ही नहीं रहे थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ख़तरनाक हद तक बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी। कराची के निजी अस्पताल में की गई तहकीक में माहिरीन ने ख़तरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि एयर क्वालिटी ख़राब होने से मुल्क भर के अस्पतालों में मरीज़ों की तादाद 30% तक बढ़ जाती है। कराची में समंदरी हवाएं बंद, फिजाई आलूदगी में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी स्मोक ने डेरे डाल लिए। आगा खान अस्पताल के इन्वायरमेंटल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने एयर क्वालिटी से मुतालिक रिसर्च तैयार कर ली। डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर जफर अहमद फातमी के मुताबिक आलूदा फिजा और हवा में मौजूद जर्रात फेफड़ों, दिल और दिमाग को मुतासर करते हैं, जिसके बाइस अस्पतालों में मरीजों की तादाद में 30% तक इजाफा होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि दिल के जो बीमारियां हैं और जो रेस्पिरेटरी जो इलनेसेस हैं यानी कि लंग्स की जो बीमारियां हैं उन पे ख़ास असर किस तरह से पड़ता है। 90 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब अगर वो है, 25 से 30% बीमारियां जो है वो हॉस्पिटल में एडमिशन्स बढ़ जाती हैं। डॉक्टर जफर अहमद फातमी ने बताया कि फिजाई आलूदगी 5 साल से कम उम्र बच्चों और 65 साल से जायद उम्र के अफराद को ज्यादा मुतासिर करती है। एयर पोल्यूशन की जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हाई कंसंट्रेशन होती है, तो ये जितने भी बेचारे जो कमज़ोर लंग्स और कमज़ोर दिल के साथ सरवाइव कर रहे होते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल और उनकी फिर डेथ्स होना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक दौरान सफर N95 मास्क और आला मयार का हेलमेट इस्तेमाल किया जाए तो फिजाई आलूदगी के खतरे को 80% तक कम किया जा सकता है। कैमरामैन इमरान अली के साथ रबिया खान, एक न्यूज़, कराची।